السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان ڈائری کے ساتھ آج ہم بالائے ہنزا گوجال میں موجود ہیں۔ آج آپ کی ملاقات ہم ایسے ہنرمندوں سے کرائیں گے جنہوں نے پورے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ ہائے بلبلی ریحان تمبری پامیر زمی زمستان تمبری پامیر فصل تابستان تمبری پامیر لال بدخشان تمبری پامیر۔ جی ناظرین، بالائے ہنزا گلمت کے خوبصورت علاقے میں جو بلبلک نام سے ایک میوزک سکول کھولا گیا ہے، محترم جو سکول میں بچوں کو میوزک سکھانے والے محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ایسی ضرورت پیش آئی، کیا ایسا کوئی جذبہ تھا کہ انہوں نے جو ہے یہ سکول کھولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مظفر الدین شاہ ہے، اس گاؤں سے میرا تعلق ہے اور میں میوزک کا دلدادہ آدمی ہوں۔ ہمیشہ مجھے یہ شوق رہا ہے کہ میں میوزک بجاؤں اور لوگوں میں اس چیز کو جو ہے ہنر کو چینج کر دوں۔ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک بینڈ قائم کیا 85 میں، اس سے لوگوں میں شوق پیدا ہو گیا، لوگ موٹیویٹ ہو گئے اور میوزک کی طرف راغب ہو گئے۔ اب لوگوں کے سوچ کچھ زیادہ اوپر گیا، ہائے، تو لوگوں نے شوق کیا کہ بھئی ہم یہاں پہ ایک سکول کیوں نہ کھولے۔ اس لیے اس بلبلک کے نام سے گلمت میں ایک یہ جو آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اس انسٹیٹیوشن کو انہوں نے کھول دیا۔ اور اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے ہمارے پاس کاریگر اتنے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ ان کے پاس قدیم کے وہ گانے ہیں، وہ دھن ہیں، یہ بجاتے رہتے ہیں۔ یہ بتائیں سر کہ یہاں پہ جو آپ کون سے دھنیں ان بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ کون سے جو ہیں گانے ہیں وہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ جناب ہمارے پاس تو بہت قسم کے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم بلبل شیرین کہتے ہیں، اسی بلبل شیرین کے جو گانے ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد سینی سائی نام کا ایک ہے، یہ جو لیڈیز گاتی ہیں، اور ان کو ہم سکھا رہے ہیں سینی سائی کے اس دھن کو، تاکہ یہ ہمارے جتنے بھی دھن ہیں وہ تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ اب اس انسٹیٹیوشن کے بعد سارے وہ جو بھی ڈاکومنٹری ہے یہ کر کے انہوں نے اپنے پاس سیو کیا ہے۔ مزید اس کو آگے چلانے کے لیے پھر یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس اسکول کی اسٹیبلش کیے ہیں، یہ ابھی انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ وقیق زبان کے حوالے سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ زبان بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، تو کیا اس کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جناب، انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، رائٹنگ کا کام ہو رہا ہے ابھی، کیونکہ ہمارے اتنے ہوشیار بچے نکلے ہیں، علم کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ، اتنے ہوشیار بچے ہیں کہ وہ اس پہ ابھی اسٹڈی شروع ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے الفاظ غائب تھے وہ ان کو جمع کر رہے ہیں، لغات کی شکل میں ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کام جاری ہے۔ بلبلک کا جو میوزک سکول ہے، ان کے استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کو کیا لگ رہا ہے، ان کو جو ہے ان بچوں کا جذبہ کس طرح کا لگ رہا ہے، ان کے سیکھنے کے عمل کو یہ کیسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فضل الرحمن شیرین صدو ہے، میرا تعلق چبرسن وادی سے ہے۔ یہاں پہ جو ہمیں لایا گیا سکھانے کے لیے، یہاں پہ جو بچے جو سیکھ رہے بہت شوق سے سیکھ رہے ہیں، میں بہت خوش ہوں ان سے، ان کی فیلنگ بہت ٹھیک ہے۔
ان میں آپ کو سیکھنے کا جذبہ نظر آ رہا ہے, ان میں وہ چیزیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو آپ نے جس سے سیکھا تھا, کیا آپ کو اپنا والا جذبہ ان بچوں میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں, اصل میں خود سے میں نے سیکھا, میرا اندر شوق تھا, خود سے سیکھ رہا تھا, میرا کوئی استاد نہیں ہے, لیکن ان میں شوق ہے, لیکن کچھ کام چوری بھی ہے, لیکن پھر بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ کتنے عرصے میں جو ہیں یہ بچے جو ہیں اس عمل سے گزرتے ہیں, کتنے عرصے میں یہ سیکھ جاتے ہیں؟ نہیں, میوزک کا کوئی خاص یعنی وہ نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے, بس 6 مہینے تک تقریباً اچھے سیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گلمت جو بلبلک میوزک سکول ہے, ان کی ایک کاوش ہمیں یہاں پہ نظر آئی کہ نوجوان بچے تو ہر جگہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میوزک کے جو آلات ہیں ان کو سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, مگر ہمیں بڑا اچھا لگا اور بڑا ہم نے خوشی ہوئی کہ ہم نے یہاں پہ بچیوں کو دیکھا جو اس میوزک کو سیکھ رہے ہیں اور بڑا شوق اور جذبہ ان میں نظر آ رہا ہے. یہاں پہ کچھ بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی, اپنا نام بتائیں اور اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو کیا کوئی اس طرح کا جذبہ تھا جس کو آپ سیکھنے کے لیے ادھر آئی ہیں؟ میرا نام سونیا ہے. دوبارہ سے میں ایک پوئٹس ہوں اور مجھے پوئٹری کرنے کا شوق ہے اور نیچر ہے میرا پوئٹری کرنا. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے لٹریچر میں کچھ ورڈز نہیں ملتے ہیں, مطلب میں جب لکھنے لگتی ہوں تو مجھے کچھ چیزیں مسنگ لگتی ہیں اپنے لکھائی میں. تو جب میں میوزک سنتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو میں نہیں بول پاتی, جو میرے اندر کی جو روح کی آواز ہے وہ میوزک بولتی ہے, میں نہیں بولتی یا ورڈز نہیں بولتے. تو اسی لیے مجھے شوق پیدا ہوا, میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں میوزک کی طرف آؤں, میں اس کو سیکھوں اور لوگوں کو بھی سناؤں اور ان کو بھی اچھا فیل کراؤں. بس یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آسانی سے یہ سیکھ جائیں گے؟ یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے؟ میوزک جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتی ہے, آپ جب اس کے اندر مطلب آپ اس میں انٹر ہو جاتے ہو تو وہ آپ کو آ جاتی ہے. میوزک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ٹیچر کی ضرورت پڑے. میوزک بس آپ کو آ جاتی ہے کہ آپ کو بس آپ کے اندر نیچرلی ہوتی ہے میوزک. اور کہتے ہیں نا دنیا میں 7 سرگم ہے, ہر چیز میں میوزک ہے. آپ کے جسم سے لے کر جو بھی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کے اندر میوزک ہے. اور مطلب آپ بس دیری اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کب سمجھتے ہو اور کب اس کو ایک آواز دیتے ہو, کب اس کو پلیزنگ بناتے ہو اپنے لیے. یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں, جو بچیاں ہیں خصوصاً جو بچیاں ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. ہر انسان اس دنیا میں اپنی لائف کو جینے کے لیے آیا ہے, وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے. تو ان کو لوگوں سے سیکھنا چاہیے اور اپنے اندر ایک ایسی چیز پیدا کرنی چاہیے کہ لوگ ان سے سیکھیں, جو آنے والی جنریشن ہے وہ ان سے سیکھیں اور اپنے اندر ایک پازیٹیو چیز کو جو ہے نا وہ اس کو برتھ دیں, پازیٹیو چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں میوزک کے ذریعے سے. میوزک ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی گندگی نہیں ہے, جس میں کوئی گالی نہیں ہے, کوئی دوسری تیسری چیزیں نہیں ہے. میوزک بس آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے, روحانیت کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. اس لیے مجھے میوزک پسند ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بچی بھی موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ اور بہت سارے خواتین کے کام ہوتے ہیں, ان کو کیا ایسی جو شوق چڑھا کہ انہوں نے جو ہے میوزک کی طرف ان کا رجحان آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نیلوفر سلیم ہے. میں گلمت گجال کی رہنے والی ہوں اور اپنے اسٹڈیز کے علاوہ میں یہاں بلبلک ہیریٹیج سینٹر میں میوزک سیکھنے اس لیے آتی ہوں کیونکہ ہمارے جو بیسکلی کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے کلچر میں جو مین جو کمپوننٹس ہے وہ ہے ہمارے میوزیکل انسٹرومنٹس, جیسے رباب ہو گیا, غجک ہے, ستور ہو گیا, ستار کہتے ہیں بیسکلی, اور اس کے علاوہ دف ہو گیا, دریا کہتے ہیں. تو یہ جو ہے انڈینجرڈ ہے کیونکہ اس کے جو بجانے والے لوگ ہیں وہ
ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمارے تھے کہ یعنی کوئی 2 months اور 3 months پہلے کی بات ہے کہ ہمارے جو علاقے میں بہت کم ایسے میوزیشینز رہ گئے تھے جو ہمارے ٹریڈیشنل انسٹرومنٹس کو بجا سکتے ہیں. تو جب یہ میوزک سینٹر سٹارٹ ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو کلچر ہے, اگر ہم میوزک سینٹر جوائن کرتے ہیں, ہم اپنے ٹریڈیشنل انسٹرومنٹس کو سیکھتے ہیں, تو اس سے ہمارا کلچر بچ جاتا ہے. کیونکہ ہماری جو زبان کے ساتھ وہی ہمارا لینگویج ہے, اس کے ساتھ ہماری جو کلچر ہے وہ ایکسٹینکٹ ہوتا جا رہا ہے, ایکسٹینکٹ انڈینجرڈ ہے بیسکلی. تو اسی لیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکیں, کیونکہ یہ بہت ہی ایک پیارا کلچر ہے ہمارا. یہ جو ہمارے انسٹرومنٹس ہو گئے, ہماری دوسری تیسری چیزیں ہو گئی, ہمارا ڈریس ہو گیا, سب کچھ یہ بہت پیاری چیزیں ہیں. لیکن یہ اگر ختم ہو جائے تو ہماری بھی کوئی پہچان نہیں رہے گی. تو اسی لیے ہمارا جو ہے اس سینٹر کے کھلنے کے بعد ہمارے پاس نیشنل انٹرنیشنل اپورچونیٹیز آ رہی ہیں, جہاں پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کانٹیکٹ کر رہی ہیں, جس سے ہم اپنے کلچر کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں, نیشنل پلیٹ فارم پہ بھی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی. کیونکہ نیشنل کو تو یہ کہ میڈیا کوریج دے دیتی ہے, ہم کلچر کو پروموٹ کر دیتے ہیں, لیکن بیسکلی جو انٹرنیشنل ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے, اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے. ہم اگر پیارے پیارے کلچرز کو سامنے لائیں تو اس کی اچھائیاں بڑھ جاتی ہے. تو ہمارا بیسک ایم ہے کلچر کو پروموٹ کرنا. اس کلچر میں جو میوزک کے علاوہ ہمارے اور بہت سارے اس طرح کے چیزیں, رسم و رواج, ہمارا رہنا سہنا, اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جو میوزک ہے وہ ایک مین کمپوننٹ ہے. ہماری آ جاتے ہمارا ڈریس ہے, ہمارے یعنی جیسے شادیاں ہوتی ہے وہ بالکل ٹریڈیشنل ہے, جو ہے وہ ایکسٹنکٹ نہیں ہے, جو ابھی تک چلی آ رہی ہے. لیکن ہمارے جو ہم اپنے کلچر, اگر ہم وہی کلچر کی بات کریں تو اس میں یہ تھا کہ ہمارا میوزک جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے کوئی بھی لوگ. تو وہ ابھی آ کے جو ہے امپورٹنس دے رہے ہیں, تو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ورنہ ہماری جو یعنی ہماری ڈریس کی بات کریں, ہم کلچر جو ہمارا ٹریڈیشنل ڈریس ہے اس جو ہر بندے کو اٹریکٹ کرتی ہے. یعنی ڈریس سے اپارٹ فرام آر گیٹ اپ اینڈ آل, یہ جو میوزک ہے وہ ہر بندے کو سمجھ آتی ہے. تو اسی لیے جو ہے ہم اس کو آگے لے جا رہے ہیں. قومی زبان کے حوالے سے بات کریں گے. علاقائی زبان پہ تو ہم چلے, دیکھا بڑا جذبہ نظر آیا, بڑے خوشی بھی ہو گئی. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے قومی زبان تک بڑھا دیا جائے, علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ قومی زبانوں پہ کام کیا جائے؟ جی, قومی زبان کا یہ ہے کہ بیسکلی ہماری جو قومی زبان ہے وہ ہمارے یعنی آپ یعنی گانے لے لیں, اردو گانے لے لیں, ہمارا بیسک قومی زبان اردو ہے. تو وہ گانے لے تو ہم ابھی ہمارا ٹریڈیشنل یہ ہم اس پہ اپنے زبان کے گانے بھی بجاتے ہیں, وقی زبان کے, اور اس کے علاوہ اردو زبان کے بھی بجاتے ہیں. تو اس ذریعے سے یہ آگے پروموٹ ہو سکے کہ آپ جب ایک نیشنل پلیٹ فارم پر پرفارم کرنے جاتے ہو میوزک کے ساتھ, تو آپ ایک ایسا گانا آپ چوز کرتے ہیں جو سب کو سمجھ آئے, جو بیسکلی اردو ہے. تو آپ اردو میں بھی ہم پرفارم کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے سانگس ہیں جو ہم اردو میں یعنی اردو سانگس ہم اپنے انسٹرومنٹس پہ بجاتے ہیں. آپ جو ہمارے جو دیگر اضلاع ہیں, ہمارے گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کے جو خواتین ہیں, کیونکہ ہمیں گلمت گوجال میں یہ ایک چیز پہلی دفعہ نظر آئی ہے, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, ان کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں ان کو جسٹ اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ یعنی ابھی ہم میوزک کی بات ہی کر رہے ہیں, ہم ایک میوزک سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں اس لحاظ سے کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کا کلچر ہے آپ اس کو آگے پروموٹ کریں. وہ میوزک ہو, وہ آپ کا ڈریس ہو, وہ جو بھی, آپ خود ایک قدم اٹھائیں کہ آپ جو ہے کوئی کام کریں خود ہی. آپ اپورچونیٹیز کا ویٹ نہ کریں, آپ بلکہ خود ہی کریٹ کریں اور اپنے کلچر کو سامنے لائیں. کیونکہ ہمارے جو گلگت بلتستان میں یہ ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ کلچر ہے, یعنی کامن چیزیں بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں بہت ڈفرینٹ ہے. تو وہ اگر وہ یعنی دوسرے ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے یا علاقے کے خواتین ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں, اگر وہ اپنے کلچر کو سامنے لاتے جو ڈفرینٹ ہے اسپیشلی اس کو سامنے لاتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ڈائیورسٹی کریٹ ہوتی ہے اور سمجھ آتا ہے کہ اس میں اتنے کلچرز پائے جاتے ہیں گلگت بلتستان میں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک بزرگ استاد موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے کہ میوزک کے آلات جو ہیں جو یہاں پہ ٹریڈیشنل یا ثقافتی جو میوزک کے آلات استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں, اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے. اچھا, ہمارا نام رحمت اللہ ہے. ہمارا یہ میوزک ہر قسم کا ہے. یہ نام غجک ہے, اور دوسرا رباب ہے, اور تیسرا ستار, یہ ڈاف ہے,
اور یہ مختلف چیزیں. تو یہ بجانا آسان ہے کہ نہیں؟ اس کو سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ ہمارا عمر 60-70 سال ہے، بس یہ اس کا ساتھ ہے. ابھی تک پورا نہیں سیکھا؟ نہیں مشکل ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے جو یہ سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں؟ ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے ایک چھوٹی سی پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ یہ دلچسپی سے اپنا کام آخر تک پہنچا دیں. چونکہ ان کے پاس دلچسپی نہیں ہوا تو یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ بہت مشکل ہے. ان کو سیکھنے کے لیے ہر روز تگ و دو کرنا چاہیے تاکہ یہ ہنر ان کے ہاتھ آ جائے. جی، اسکول کے کلچر ڈیولپمنٹ آفیسر دیدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس اسکول کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارا بیسک ایم آف اسٹیبلشنگ دس اسکول از ٹو پریزرو اینڈ پروموٹ دا انڈینجر وقی کلچر اینڈ میوزک. ہمارے یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ زیادہ تر ماڈرن انسٹرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اردو اسپیکنگ اور جو گانے ہیں ان کی طرف زیادہ ہے، انگلش جو گانے ہیں ان کی طرف زیادہ ہے. تو ہمارا جو موٹو ہے کہ تاکہ ہم ایک پلیٹ فارم جو ہے نا کریٹ کر لیں جو ہمارے یوتھ ہے ان کے لیے، تاکہ وہ آ کے کچھ ہمارے ٹریڈیشنل انسٹرومنٹس کو جو ہے نا سیکھ سکیں اور آگے نئے جنریشن کو جو ہے نا یہ منتقل ہو سکے. کارکردگی جو ہے آپ کی جو اسکول کی ہے آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ اب تک آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ کافی حد تک مطمئن ہے، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ اتنا نہیں کر رہے تھے کہ جو خواتین ہے وہ انوالو ہو جائے، خاص کر کیونکہ یہاں پہ ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ یار خواتین بھی میوزک سیکھ سکتی ہے، کیونکہ آپ کا ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ اتنا زیادہ اوپن نہیں ہے موسیقی کے حوالے سے خواتین کے لیے. مگر ان کا جو رجحان ہے، جو خواتین آ کے ہمارے یہاں پہ انوالو ہو گئے اس ٹریننگ میں، تو ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے اور ہمارا جو ہے نا ہم کافی حد تک سیٹسفائی ہے اس معاملے میں. دیدار صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو میوزک سیکھ رہے ہیں، اور یہ کتنے عرصے تک آپ جو ہے یہ آپ کے پاس یہ پروجیکٹ آپ کو ملا ہے، کتنے عرصے کے لیے ملا ہے؟ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 1 سال کا پروجیکٹ ہے، اور ابھی اراؤنڈ 40 کے قریب جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہیں، جن میں تقریباً 12 سے 15 کے قریب جو ہے نا خواتین ہیں. یہ 1 سال کے پروجیکٹ میں ہم موسیقی پہ جو ہے نا جو ہمارے ٹریڈیشنل وقی پمیرین میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اس پہ ٹریننگ دیں گے، اور ساتھ میں جو ریسرچ اینڈ ڈاکیومنٹیشن ہو گئی، کیونکہ جو وقی فوک سانگز ہے جو کہ بالکل ہی ناپید ہو رہے ہیں ان کو جو ہے نا ڈاکیومنٹ کر کے آخر میں ایک بک جو پبلش کرنے کے ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے. ساتھ میں جو کلچرل فیسٹیولز ہے اس کو آرگنائز کرنا، یہ سارے ایکٹیویٹیز 1 سال کے اندر ہم جو کہ مارچ اور اپریل تک جائے گی. دیدار صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ محکمہ سیاحت کا یہ کردار بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام وہ کریں؟ آپ انفرادی طور پہ کس طرف آئے ہوئے ہیں، ان میں آپ کو کوئی ان کی جو ہے عمل دخل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سو فار تو ہمیں کوئی یہاں ان کا کوئی سائن تک نظر نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کا جو ہے نا کوئی کنٹریبیوشن، حالانکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے. مگر یہ ہمیں کوئی 2-3 مہینے ہو گئے ہمارے جو ہے نا ہم یہ سینٹر اسٹیبلش کر چکے ہیں، ہمارے یہاں پہ ٹریننگ شروع ہے، مگر ابھی بھی کوئی نہ سیاحت سے نہ ثقافت کے اس سے جن وزارت سے کوئی آفیشلز کوئی بھی آ کے وزٹ نہیں نہ ان لوگوں نے کیا ہے، اور نہ وہاں سے کوئی جو ہے نا ہمیں کوئی ای میل یا کوئی وہ نہیں کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے. حکام بلا کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ کہ آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں، ان کو احساس دلانے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے ان کو اپنا جو ہے نا فرض خود سمجھنا چاہیے کہ بھائی اس معاملے میں ان کو اپنا جو ریئل وہ ہے رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ایک تو فنڈنگ ہوتی ہے، ان کے پاس ریسورسز ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کے بہت سارے اسکولز جو ہے نا وہ قائم کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کمیونٹی بیسڈ ایک سیلف ہیلپ اسکول ہے جس کو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پرزرویشن پروموشن آف کلچر کے معاملے میں، مگر ان کو جو ہے نا ابھی وہ خواب جو ہے نا اس سے ابھی جاگنا چاہیے ان کو. گلگت بلتستان میں اور بہت سارے اس طرح کے فنکار یا ہمارے پاس اس طرح کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنا فن اپنے تک محدود کیا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ بھائی آپ آگے آ جائیں، اپنا جو ہے نا جو فن ان کو آتا ہے وہ دوسروں تک منتقل کر لیں، اور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں وہ آ جائیں، وہاں پہ اپنا جو ہے نا ہنر جو بھی ان کو آتا ہے وہ دوسرے نئے جنریشن کو منتقل کر لیں.
جی آج کی ڈائری میں ہم نے کوشش کی کہ بالائی ہنزا گوجال کے ثقافت یہاں کے جو بچے جو میوزک سے سیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا سکیں. اگلے ہفتے ایک نئی ڈائری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کیمرامین فرمان کریم کے ساتھ ندیم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر كذا دشواس قريب وقتين اگر كذا دشواس قريب وقتين مبارك سيرن سبرياروين مبارك سيرن سبرياروين قابلياتنا خوش رويا وياك قابلياتنا خوش رويا وياك تو ادستاتم پیوند باغن تو ادستاتم پیوند باغن ہائے بلبلی ریحان تمبری پامیر زمی زمستان تمبری پامیر فصل تابستان تمبری پامیر لال بدخشان تمبری پامیر.